شیطان تھوڑا سا کچوکا لگا دے اور شیطان تمہیں غلط راستے پر لے آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ بڑے سننے والے اور بہت ہی جاننے والے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے آخر میں یہ دعوت دی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت میں بھی بڑے معنی اور بڑے مطالب پوشیدہ ہیں، لیکن میں اس وقت مختصر کر رہا ہوں۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو، ہر حال میں یاد کرو، تضرعا وخیفة، تواضع انکساری کے ساتھ، چھپ کر کے بھی، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، زیادہ زور زور سے چلا چلا کے بھی نہیں کہ لاؤڈ سپیکر لگا رکھا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کے ہو کے نہ جانے کیسے کیسے وہ شور مچا رہے ہیں۔ ارے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں اپنے دل کے اندر پکارو، وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ زور زور سے اللہ اللہ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا آہستہ پکارو، انکم لا تدعون اصم غائبا، ایسے اللہ کو نہیں پکارتے جو بہرا ہو یا تم سے غائب ہو، وہ اللہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ کو آرام آرام سے پکارو، وہ اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ اللہ ہمیں ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ بنو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ آگے وہ سجدے کی آیت ہے جس پر سجدہ کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے وہ ہیں کہ جو تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت کرنے سے، اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، تکبر سے ہماری حفاظت فرما دے، تواضع انکساری ہمیں نصیب فرما دے۔ سورہ انفال تو نہیں بیان کر سکا، کل انشاءاللہ سورہ انفال کا تذکرہ چلے گا۔ میں چاہتا تھا کہ سورہ توبہ کو مستقل الگ سے ذکر کروں، لیکن کل کوشش کریں گے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ اکٹھی ہو جائے تاکہ ہماری تلاوت آگے نہ نکل جائے کہیں۔ بڑی مشکل سے پکڑا ہے ہم نے اپنی تلاوت کو جا کر کے، آج ایک پاؤ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن باہر صورت انشاءاللہ چلیں گے اور اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو پورا قرآن کریم اللہ پورا فرما دیں گے۔ دعا کرتے رہیں آپ لوگ کہ اللہ مجھے بھی صحت عطا فرمائے اور جذبہ اور شوق نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی صحت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری درخواست آپ حضرات سے درد مندانہ ہے کہ آپ اس مبارک مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیجئے کہ قرآن میں جو کچھ سنتے چلے جائیں گے اپنی وسعت پر اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ فیصلہ ہوگا اللہ ہمارے لیے آسانی کر دیں گے۔ میری رقم کسی کی طرف ادھار ہے، اگر میں اس رقم کو اس شخص کو زکوٰۃ میں چھوڑنا چاہوں تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، جبکہ وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اس طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے رقم دیں گے، زکوٰۃ کی رقم اسے دیں گے، پھر چاہے وہی رقم وہ لوٹا دے، لیکن کسی شرط کے ساتھ نہ ہو کہ جی میں تجھے دیتا ہوں تو پھر یہی مجھے واپس کر دینا، یہ شرط نہ ہو۔ اسے فری ہینڈ دینا پڑے گا اس رقم کے اندر کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، تم جو چاہو کرو، پھر آپ اس سے قرضے کا مطالبہ کر دیجئے، وہ آپ کو ادا کر دے۔ لیکن اس سے جو آپ نے پہلے سے قرضہ دے رکھا ہے، اب وہ آپ اس قرضے کو زکوٰۃ میں کاٹنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھی اور دعا قنوت پڑھنا بھول گئے اور سجدہ سہو بھی نہ کیا تو نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ دوبارہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ دعا قنوت پڑھنا واجب تھا، واجب چھوٹ گیا، لہذا دہرانا بھی واجب ہے، اس بنا پر وتر دہرا لینے چاہیے۔ آخرت میں جنتی کے لیے 70 حوریں اور اس سے زائد بھی علماء دین فرماتے ہیں، تو پوچھنا مقصود ہے کہ یہاں ہم اس دنیا میں ایک سے بیزار ہیں تو وہاں، اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں حوروں سے معاملہ صرف پیار تک مبنی ہوگا یا اس سے بھی آگے کوئی بات ہوگی؟ بہر صورت پوچھنا تو بڑا اچھا ہے، یہاں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہوگا۔ میں نے آپ سے بتایا نا کہ وہ تو ہوگا ہی نہیں نا، دلوں کے اندر کوڑ اور بغض تو ہوگا ہی نہیں سرے سے، اور وہاں پر یہ سوکنوں والا مسئلہ ہی نہیں ہوگا بالکل، اور وہاں پھر صورتحال یہ ہوگی کہ نہ تو آپ کو وہاں کمانا پڑے گا، کمائی تو جو دنیا میں آپ نے کر لی نا، یہ نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، قرآنی مجلسوں میں بیٹھ کر، یہ ساری کمائی ہو رہی وہاں کے لیے، اور یہ سارا اسٹاک ہو رہا ہے وہاں کے لیے۔ وہاں نہ کمانا ہے اور نہ وہاں عبادت کرنی ہے، وہاں نماز بھی نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا وہاں پر، تراویح بھی نہیں ہوگی۔ ہاں قرآن کی مجلس ضرور لگے گی وہاں پر بھی انشاءاللہ، جیسی مجلس میں اللہ نے یہاں بٹھا دیا نا، وہاں اللہ خود ہمیں قرآن سنائیں گے، کیسا مزہ آئے گا وہاں پر۔
جب اللہ خود ہمیں قرآن سنا رہے ہوں گے اور ہم سن رہے ہوں گے، اللہ ہماری مقدر میں کر دیں اور یہ نعمت عطا فرما دیں۔ تو باہر صورت وہاں پر نہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، نہ آپ نے کوئی اور دھندا کرنا ہے، ایک ہی کام ہوگا وہاں، ایک ہی دھندا ہوگا، نہ سونا ہے آپ نے، وہاں تو صرف بیویوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں بیویوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور وہاں یہ جو ڈسچارج ہونے والا مسئلہ یہ بھی نہیں ہوگا سرے سے۔ اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 سال تک ایک ہی بیوی سے آدمی ملتا رہے گا تب بھی اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ احادیث کے اندر یہ سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب لاؤڈ اسپیکر پر کر رہے ہیں، وہ جو ویڈیو کی کیسٹیں دیکھتے ہیں نا بس میں بیٹھ کر کے ننگی، جو انڈیا سے آ رہی ہیں دکھائی جا رہی ہیں، ان پہ کسی کی غیرت نہیں بیدار ہوگی، اور اللہ کے نبی کی بات سنتے ہوئے ان کی غیرت بڑی بیدار ہو جاتی، بڑے باحیا اور بڑے باشرم بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باہر صورت یہ جنت کے نظارے اور جنت کے منظر ہیں، 70 نہیں جانے کتنی ہوں گی، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، وہاں تو اتنی ہوں گی۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا واقعہ، ذرا آپ جنت کی باتیں میں نے وہاں تو کی نہیں، اب تھوڑی سی سن لو، اسی بات پر سن لیجئے۔ سرکار کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں، آخری آدمی جو جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم سے بھی سب سے آخر میں نکلے گا، معلوم ہوتا سب سے گیا گزرا انسان ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا، اور سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا۔ جب نکلے گا جل بھن کر کے کوئلے کی طرح بن چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے نکال کر اپنی رحمت میں غوطہ دیں گے، اس کا جسم بالکل چنگا بھلا اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت اسے وہاں کنارے پر بٹھا دیں گے، تھوڑی دیر گزرے گی تو کہے گا کہ اللہ تو نے جہنم سے نکالا یہاں بٹھا دیا، اب تو ذرا ایسا کر وہ جو آگے بڑا درخت ہے بڑا سائے دار قسم کا وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے تو جہنم کے اندر بھی بڑا چلاتا اور شور مچاتا تھا، تو نے مجھ سے بڑا مانگا تھا، میں نے تجھے نکالا، پھر تو مانگنے لگ گیا ہے، کہے گا کہ اللہ بس یہ آخری بار مانگ رہا ہوں، اب کہ نہیں مانگوں۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے اٹھوا کر کے اس درخت کے نیچے پہنچا دیں گے۔ جب وہ درخت کے نیچے پہنچ جائے گا تھوڑی دیر وہاں تک سما یمکث ما شاء اللہ، اس وقت تک ٹھہرا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے تو آرام سے بیٹھا رہے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے جو سامنے نظارہ نظر آئے گا نا دروازے میں سے، وہ حور و غلمان کا چلنا پھرنا اور جنت کی نعمتیں اور مزے یہاں سے جو اسے نظر آئیں گے اور خوشبوئیں جنت کی آ رہی ہوں گی مہکیں، تو کیا کرے گا پھر دوبارہ مانگنا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ اللہ تو نے جہنم سے نکالا کنارے پہ لائے، پھر وہاں سے اٹھایا درخت کے نیچے پہنچا دیا، اللہ ذرا اور مہربانی کر دے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے تو بڑا بے صبر ہے، پھر مانگنے لگ گیا، کہے گا اللہ اب تو آخری بار مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا جا جنت میں چلا جائے، تو وہ جائے گا دروازے میں پہنچے گا تو دیکھے گا کہ اوہو لوگ بھرے پڑے ہیں، جگہ ہی نہیں اندر جانے کی، واپس لوٹ کے آ جائے بھائی کیا ہوا؟ اے اللہ قد اخذ الناس مقاعدهم، سب لوگوں نے سیٹوں پر قبضہ کر رکھا، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے سرے سے، وہاں میں کیا کروں، کیسے پہنچوں وہاں اندر؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ تو تیرے لیے ہے، اور یہ اندر جتنے بھی ہیں سارے کے سارے تیرے نوکر چاکر اور تیرے خادم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرے خدمتگار ہیں سارے کے سارے، تو چلا جا۔ تو یہ کیا کہے گا؟ اتضحک بی وانت الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اس بات پر ہنس پڑیں گے۔ اللہ کیسے ہنسیں گے؟ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، کیسے ہنسیں گے؟ لیکن اس کا یہ جملہ سن کر اللہ رب العزت بھی مسکرا دیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ جا میرے بندے، صرف یہی نہیں وعشرۃ امثالھا، اس جیسی 10 جنتیں میں نے اور تیرے لیے تیار کر رکھی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ کل جنت کے اندر یہ ادنا درجے کا انسان جو سب سے گھٹیا ہوگا اس کے لیے یہ نعمتیں اور انعامات ہوں گے، دوسروں کے لیے کیا کچھ ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ آگے کہیں جب جنت کے مزید تذکرے آئیں گے نا، میں وہاں پر اس اعتراض کا بھی جواب دوں گا کہ اتنی بڑی بڑی جنتوں کا پھر ہم کیا بنائیں گے، اور اتنی بیویوں کا تو آپ جو بنائیں گے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ وہاں تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں جنت کا شوق نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کو جب جنت کی باتوں کے تذکرے ملتے تھے نا پھر ان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافروں کا جتھا آ رہا ہے اس کو جو پیچھے ہٹا دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایک صحابی قریب ہی کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں نے ہٹا دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی سیدھا جنت میں۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے،
کھجوریں پھینک دی، کہنے لگے کھجوروں کو کھانے کا زمانہ تو بڑا لمبا ہے، جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی، دوڑ کر کے آگے بڑھ کر کے ان سے لڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو کر کے وعلى سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج سورہ انفال کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کے معنی ہے مال غنیمت کے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر، جسے قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور اس بات کا اعتراف کیا ہے قرآن کریم نے بھی کہ غزوہ بدر دراصل حق و باطل کے درمیان تمیز کا ایک زبردست معرکہ تھا، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حق کو حق کر کے دکھا دیا اور باطل کو باطل کر کے بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ چاہتے تھے کہ حق حق ہو کر کے سامنے ہو جائے اور باطل باطل ہو کر کے کھل کر کے سامنے آ جائے، کھرا اور کھوٹا لوگوں کے سامنے واضح ہو کر کے آ جائے۔ تو اس واقعے میں یوں تو بہت ساری عبرتیں اور بہت سارے اسباب پوشیدہ ہیں۔ اس واقعے میں جب جہاد ہوا، جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص بھی کسی کافر کو قتل کرے گا تو اس کا جتنا سامان ہوگا وہ اس قاتل کو ملے گا، اس مجاہد اور غازی کو ملے گا جس نے اس کافر کو قتل کیا ہوگا۔ نوجوان آگے بڑھے، نوجوانوں نے حملے کیے آگے بڑھ بڑھ کر، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ تھے، ایمان والے مسلمان مشائخ، بڑی عمر کے جو لوگ تھے، وہ اپنے جھنڈوں کے نیچے جمے رہے۔ نوجوان آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے رہے، مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے۔ اب باہمی طور پر مال غنیمت کی جب تقسیم کا وقت آیا تو نوجوان کہنے لگے کہ ہم نے آگے بڑھ بڑھ کے حملے کیے، ہم نے کافروں کو بھگایا اور مارا، اس بنا پر ہمارا حق بنتا ہے۔ جو بڑی عمر کے بوڑھے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم بھی تو تمہارے ساتھ آئے ہیں مدینے سے نکل کر، اور یہاں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم جھنڈے کے نیچے جمے رہے، اگر کوئی دوسرا مسئلہ پیش آ جاتا تو تم بھاگ کر ہمارے پاس ہی آتے اور ہم تمہارا پھر بھی سہارا بنتے، لہذا ہم بھی تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اس بنا پر ہمیں بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ اب یہ دونوں طرف سے انسانی فطرت ہے، جب انسان کے سامنے چیز آتی ہے تو اس قسم کے اختلافات، یہ اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ انسانی فطرت سے صحابہ کرام کو اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ انسان تھے، بلکہ انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے صحابہ کرام۔ تو اس بنا پر انسان کے ساتھ جو واقعات پیش آ سکتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہ واقعات رونما ہوئے۔ قرآن اترا، جب یہ باہمی بات چیت چلی تو اب جھگڑے کو ختم کرنے کا قرآن نے کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر حضور کے پاس پہنچ گئے، نوجوانوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، بوڑھوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ قرآن اترا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت سے تمہارا کیا واسطہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جسے چاہیں عطا کریں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، باہمی طور پر اصلاح کرو اور آپس میں اختلافات کو ختم کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تمہارے اندر کامل ایمان موجود ہے۔ کیا بتا دیا کہ مال غنیمت سے توقعات اپنی ختم کر دو، تمہاری ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جانا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر لگ جاؤ، اور تمہارے اندر اگر کامل ایمان موجود ہے پھر اللہ اور اس کے رسول جیسے چاہیں اسے تقسیم کر دے، تم تسلیم کر لینا۔ پھر آگے قرآن کریم نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ قرآن سنتے چلے جائیں اور ایمان ہمارا
بڑھتا چلا جائے. ہاں وعلی ربہم یتوکلون، اور پھر یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں مومن پکے. لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بڑا رزق اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے تیار فرما رکھا ہے. آگے غزوہ بدر کی نقشہ کشی شروع کر دی قرآن کریم نے. اور قرآن کریم کا یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے، ایسا نقشہ کھینچے گا واقعے کا کہ یوں نظر آتا ہے جیسے میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو. آپ نے گزشتہ سورت میں سنا ہوگا، سورہ انعام میں وہ جو گزرا تھا نا، کہ اگر ہم آسمان سے خط اتار بھی دیں اور یہ ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیں پھر بھی انکار کر جائیں گے. ایسا قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے صورت حال کا اور صورت واقعے کا کہ انسان کو یوں نظر آتا ہے جیسے بغیر فوٹو اور تصویر کے، بغیر فلم کے قرآن کی آیتوں سے یوں نظر آتا ہے جیسے سارا واقعہ میرے سامنے رونما ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ تیرے رب نے گھر سے نکالا تجھے، ہاں حق کے ساتھ نکالا، لیکن بعض ایمان والے نکلنا نہیں چاہتے تھے. باہر نکل کر کے لڑنے کے لیے بعض لوگ تیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے نکالا. اور آپس میں وہ سارا منظر قرآن کریم بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ صورتحال کیا تھی. اصل میں واقعہ یہ پیش آیا تھا، ایک تو قافلہ تھا مشرکین مکہ کا. ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ مسلمان تو مدینے میں جا کر کے بڑے مزے کرنے لگے. یہاں پر موجود تھے، ہم انہیں مارتے پیٹتے تھے، دباتے تھے، وہاں جا کر تو عیش و عشرت میں لگ گئے اور مزے کرنے لگ گئے ہیں. اور پھر وہاں جانے کے بعد روز بروز اسلام پھیل رہا ہے اور کفر سکڑتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. تو طے یہ پایا کہ سب چندہ کرو، چندہ کر کے پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کرنے کے بعد تجارت کے لیے ایک قافلہ بھیجو جس میں 100 آدمی تھے. ان کا تجارت کا یہ قافلہ روانہ کیا گیا. تجارت کے لیے یہ قافلہ جائے، وہاں جا کر کے تجارت کرے، جو پیسہ منافع کے اندر آئے اس سے وہ چندہ شدہ پیسے کے اندر اضافہ ہو، پھر اس پیسے سے اسلحہ خریدا جائے اور اس اسلحے کے ذریعے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے مدینہ منورہ پر. یہ پروگرام اور پلان بنا. تو ان کے وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں شام میں تجارت کرنے کے لیے گیا، مسلمانوں کی سرحدوں سے گزر کر کے گیا. کسی دوسرے ملک کی سرحد سے نکل کر کے جانا بغیر اجازت کے یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے. جب ان کا واپسی کا پروگرام بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنا لیا کہ ان لوگوں کا راستہ روکیں گے، ہم اپنے علاقے سے ان کو نہیں گزرنے دیں گے. اس میں 2 فائدے تھے. ایک تو یہ تھا ان کو احساس دلانا تھا کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی حدود ہیں، ان حدود سے بغیر پوچھے تم کس بنیاد پر گزر رہے ہو اور کس طاقت کے بل بوتے پر گزر رہے ہو. اور دوسرا پھر اس میں یہ بھی بات تھی کہ ان کا جو پروگرام حملہ آور ہونے کا تھا، راستہ روک کر وہ اسلحہ اور مال و دولت ان سے چھین لیا جائے تاکہ یہ جنگ آئندہ کے لیے نہ پیش آ سکے. اور وہ جو بڑی جنگ ہونے والی جس کے نتیجے میں بڑی قتل و غارت کری ہو سکتی تھی، اس جنگ کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام ترتیب دیا کہ ان کا راستہ روک کر کے اس قافلے کو روک لیا جائے. بعض لوگوں نے یہاں پر مدافعانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہاں پر یہ چوک ہو گئی. اور بھی بعض لوگوں نے یہاں آ کر کے مدافعانہ انداز. میرے دوستو یہ یاد رکھیے گا، اسلام معذرت خواہانہ انداز پہ نہیں چلتا. اسلام کا انداز ہے پیش قدمی کرنے کا انداز ہے. اسلام دشمن پر ڈٹ کر کے اور ہٹ کے حملے کرتا ہے، لیکن کبھی معذرت خواہانہ انداز اختیار نہیں کرتا. آج کے بھی ہمارے بعض لیڈر اسلام کے معاملے میں معذرت خواہانہ انداز استعمال کرتے ہیں. اسلام کا معذرت خواہانہ انداز نہیں، اسلام کا جارحانہ انداز ہے. کفر کے خلاف جارحانہ انداز پر پیش قدمی کرتا ہے اسلام. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کا راستہ ہم روکیں گے، ان کو نہیں گزرنے دیں گے، تاکہ ان کو راستہ روکنے کی حکمت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ سے کہا کہ کافروں کا تجارتی قافلہ آ رہا، اسے روکنا ہے اور اس کی تجارت کا جو مال ہے وہ اسے چھیننا ہے. صحابہ تیار ہو گئے اور باہر نکلے. گنتی کی تو 313 نکلے. فرمایا چلو. بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر باہر کہیں جانا ہے تو ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنی سواریاں لے کر کے آ جائیں، اپنا اسلحہ لے کر کے آ جائیں. فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ایسے ہی چلو، ایسے ہی نکلنا ہے. اللہ تو کچھ اور دکھانا چاہتے تھے نا آگے جا کر. اپنے نبی کو نہیں بتایا تھا اللہ نے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت کچھ اور بتانا چاہتے تھے، اس لیے اسلحہ بھی یہیں چھڑوا دیا. تھوڑا بہت اسلحہ ساتھ لیا، باقی سب یہیں چھڑوا دیا. سواریاں بھی یہیں چھڑوا دی اور نہتے ایک قسم کے. اور اس طریقے پر نکل کھڑے ہوئے اور
وہاں بدر کے میدان میں پہنچ گئے. بدر کے میدان میں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ نکل چکا اور ادھر سے 1000 آدمی لاؤ لشکر سے مسلح ہو کر کے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, آ رہے ہیں وہاں سے لڑائی کرنے کے لیے. اب مسئلہ بدل گیا, بالکل ایک دم کایا ہی پلٹ گئی معاملے کی. کہاں تو ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا جس میں چند ایک افراد تھے, ان کا راستہ روک کر ان سے مال چھیننا تھا, اور کہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ سامنے لاؤ لشکر اور پورا اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر کے مقابلے پر آ گئے نوجوان. اب یہاں پر کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ سے مشورہ کیا, اشیروا علیہ یا قوم, میری قوم مجھے مشورہ دو, ہم کسی اور مقصد کے لیے نکلے تھے, معاملہ اب کچھ اور ہو چکا ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں پر وہ واقعہ جو آپ پیچھے سورہ مائدہ میں سن چکے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا, اذهب انت وربك فقاتلا انما معكما مقاتلون. اب میں اس پوری بات کو نہیں دہراؤں گا کہ آپ بھی چلیں, آپ کا رب بھی چلے, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. موسیٰ کی قوم کی طرف پیچھے ہٹ کے نہیں بیٹھے, ہم بھی آگے بڑھیں گے. بار صورت اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اس جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انداز پہ مدد فرمائی. ایک مدد تو یہ ہوئی کہ مسلمان, ایک مدد تو یہاں پر یہ ہوئی, بھئی اسے چلا دو, بھئی اتنی دیر تک ذرا ذکر کیجیے, دروشی پڑھ لیجیے. بس اتنا ہی ہے تمہارے پاس, اس کو نہیں چلاتے.